أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ تیسرے پارے کا 5واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ مضمون کے اعتبار سے سود کا مضمون 3 رکوعوں پر مشتمل، چوتھا اور 5واں اور چھٹا۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جب کوئی حکم سنانے لگتا ہے اس کے لیے اہل ایمان کی ذہن سازی کرتا ہے۔ جیسے ہم دوسرے پارے کے وسط میں پڑھ کے آئے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو جو چیزیں حرام کی ہیں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، لیکن بنی نوع انسان کی ذہن سازی کہ اس حکم کو ماننے کے اعتبار سے اس کی پیش بندی، اس کی تربیت، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو اسی طرح سود کا مضمون قرآن نے بیان کرنا ہے، لیکن اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، اور پھر احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اس کے ثواب کو نہیں ضائع کرنا۔ اور اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، اور ساتھ بشارت دی کہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلائیں گے اور نہ ایذا پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، ان کو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون بشارت دے دی گئی۔ اور آج کا جو مضمون ہے اس کو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو تم نے کمایا۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ ایک اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ نے کسی کے لیے روزی لکھ دی، لیکن ایک ہے کہ اس انسان نے اس روزی کو کیسے حاصل کرنا ہے، وہ اس کا کسب ہے۔ تو اس جو روزی حلال کمائی ہوئی ہے اس میں سے خرچ کرنے کی دعوت دی جائے۔ اے اہل ایمان، خرچ کرو اس روزی میں سے جو پاکیزہ ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے نکالا زمین میں سے وہ بھی پاکیزہ کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے فصل ہے، پھل ہیں، آم ہے، کیلا ہے، سیب ہے، امرود ہے، بے شمار پھل ہیں۔ وہ جو روزی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کو بھی پاک خرچ کرنا ہے، پاک اللہ کے راستے میں دینا۔ یہ نہ ہو اصل مال تو کہیں اور چلا جائے، جو زمین پہ گرا ہوا مال ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں دے رہے۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ عام طور پر ہم جو اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، کپڑے ہوں یا جوتیاں ہو یا برتن ہو، جو بھی چیز ہو، ہم اس کو پہلے استعمال کر لیتے ہیں، جب وہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہتی تو پھر ہم وہ اللہ کے لیے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جیسا تم خود نہیں پسند کرتے کہ ایسا مال لو، تم اللہ کو ایسا مال دیتے ہو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہم کلیم اللہ ہیں، اس لیے جو واقعات دنیا میں گھڑے گئے ان کے ساتھ منسوب کر دیے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں وہ کتنے سچ ہیں یا کتنے واقعے کی حیثیت سے ہے، لیکن ایک نصیحت کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، تیرے بندے تو تجھے بڑا خالص مال دیتے ہوں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا
جا کے دیکھو جو مجھے مال ملتا ہے، تو ٹوٹی ہوئی جوتیاں، پھٹے پرانے کپڑے اور پرانے برتن، پرانے قالین، نہ جانے دنیا کی کیا کیا چیز، اور جب پھل دیکھے تو وہ بھی سارے گلے سے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ ولا تیمموا الخبیث، اور نہ تم قصد کرو بری چیز کو دینے کا، تیمم کرو، قصد کرو، منہ تنفقون، اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور نہیں ہو تم اس کے لینے والے۔ اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو تم کبھی بھی وہ نہ لو۔ لیکن قرآن مجید ایک استثناء بیان کرتا ہے، اور وہ بہت خوبصورت، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم نظر چرا لو کلنکھیوں سے۔ ہاں، کوئی عزیز آ گیا، رشتہ دار آ گیا، کوئی پھل لے آیا یا کپڑے لے آیا، دینا چاہا اس نے، آپ نے دیکھے وہ تو آپ کے پہننے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ پھل جو زمین پر پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کے لے آیا، وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کے منہ پر تو آپ یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو آپ نے نظر چراتے ہوئے اس کو ایک طرف رکھ دیا، اور جب وہ چلے گئے تو آپ نے اسے کوڑا دان میں پھینک یا کسی غریب کو دے دیا کہ ہمیں بھی تحفہ آیا تھا، چلے ہم اسے آگے دے دیتے ہیں، وہ بھی پہنے گا تو ہمیں ثواب ہوگا۔ آپ نے تو وہ خود پسند نہیں کیا، اور وہی چیز آپ اللہ کی راہ میں دوسرے کو دیتے ہیں، تو اس چیز کی بھی ممانعت کی جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اور حمید ہے وہ از خود جس کی ہم بیان۔ اللہ وہ ذات ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم دو گے تو اس کا کام چلے گا یا وہ مالدار ہو جائے گا۔ آپ نے جو مال دینا ہے اپنے لیے دینا ہے، اور اللہ اگر اس مال کو پسند کر لے تو پھر آپ کو اجر و ثواب بھی ہوگا، اور جو آپ سے لینے والے ہیں وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی تھی، لیکن اور دلچسپ بات کہی کہ اس اعتبار سے انسان کا دنیا میں وقار ہوگا، عزت ہوگی، اس کی بات مانی جائے گی، تو اس اعتبار سے جو سود ہے اس کا کلا کما ہوگا۔ کسی کو ضرورت ہے اور آپ اس کو اچھا مال دے رہے ہیں، پیسے زیادہ دے رہے ہیں تاکہ وہ سود نہ لے، اس کو کوئی ضرورت ہے، واشنگ مشین کی ضرورت ہے، اوون کی ضرورت ہے، اس کو پلیسٹر فین کی ضرورت ہے، اس کو فریج کی ضرورت ہے، آپ اسے نئے لے کے دیں تاکہ وہ انسٹالمنٹ میں نہ جائے، سود کی طرف نہ جائے۔ تو سود کا علاج قرآن مجید نے اپنے مختلف مقامات پر مختلف ڈیلنگ سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔